اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ خیر مقدم ہے آپ کا کلاس 10 جیوگرافیہ میں ہم پڑھ رہے ہیں وائلڈ لائف فارسٹ اینڈ وائلڈ لائف ریسورسز اینڈ سو فار وی ہیو ڈسکسڈ ڈفرینٹ آسپیکٹس آف دیز flora and fauna, and in the previous lecture we were discussing about the reasons for the depletion of flora and fauna. Rather we can say the causes, the reasons of depletion of the flora and fauna. Different plants and animals, their life is in danger. They are called as endangered animals. They are on the verge of extinction. And some of the plants and animals, they have got extinct. And yesterday, rather in the previous lecture, we discussed different causes of the depletion of these natural resources, flora and fauna. And in this regard, we saw that the colonial forest policies are to be blamed for the destruction of the indigenous native plant species, as they tried to develop railways, agriculture and commercial and scientific forestry and mining activities were responsible for the depletion of the native plants. This is one of the causes when India was under the foreign rule. But after 1947, there were developmental projects, large-scale development projects were introduced in India that also led to the loss of forest cover in India, like the River Valley projects. They were set up in India, and this also led to the depletion of forest resources. Like we saw in the West Bengal that the dolomite mining, it poses a threat to the Boxa Tiger Reserve in West Bengal. Like and the foresters and the environmentalists have viewed the grazing and fuel wood collection. Number one, we as the serious causes of the this forest resource depletion. یعنی جو فارسٹرز اور جو انوائرمنٹلسٹس، انہوں نے اس فارسٹ ریسورسز کا ڈپلیشن کے لیے ایک گریزنگ، جو جانور چرنے جاتے ہیں، اور دوسرا فیول ووڈ کلیکشن، یعنی جو ہم بالن لاتے ہیں ان جنگلات سے یا ٹمبر لاتے ہیں، عمارتی لکڑی لاتے ہیں، تو یہ بھی ریزنز ہے کس کے لیے، جو ہمارے فارسٹ ریسورس کے ختم ہونے کے لیے۔ اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ جو ہم نے لارج اسکیل ڈیولپمنٹل پروجیکٹس انٹروڈیوس کیے ہیں، ان سے بھی بہت زیادہ واسٹ ایریا کو کے ٹریز کو کٹ کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک آپ کے پیج نمبر اٹ از پیج نمبر پرہیپس پیج نمبر 17 آف یور جیوگرافیا دیٹ دا ہمالین یو ان ٹربل۔ ہمالین یو، جس کو ہم بولتے ہیں ٹیکسس والکینا، تو یہ جو ہے اٹ از اے میڈیسنل پلانٹ، یعنی جو ٹیکسس والکینا ہے، ٹھیک ہے، یہ میڈیسنل پلانٹ ہے۔ یہ ہماچل پردیش اور اروناچل پردیش میں پایا جاتا ہے، یعنی ہماچل پردیش کے جنگلات میں اور آندھرا پردیش کے جنگلات میں۔ تو اس سے ایک کیمیکل کمپاؤنڈ نکلتا ہے جس کا نام ہے ٹیکسول، جو کہاں سے نکالا جاتا ہے؟ اس کے بارک، یعنی اس کی چھال، اس کے نیڈلز، پتے ہوتے ہیں نیڈل لائک، اس کے ٹیوگز، جو اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، یا اس کے روٹس سے اس کمپاؤنڈ کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ یعنی ٹیکسول اس ٹیکسس والکینا سے کیا نکلتا ہے ایک کمپاؤنڈ نکلتا ہے جس کو ہم ٹیکسول بولتے ہیں، جو اس کے ڈفرینٹ پارٹس سے نکلتا ہے، بارک سے، نیڈل سے، ٹیوگ سے، روٹ سے، ٹھیک ہے، اور اس کو یوز کیا جاتا ہے ٹو ٹریٹ سم کینسرز، ٹھیک ہے۔ یہ جو ڈرگ ہے ٹیکسول جو ہے، یہ بگیسٹ سیلنگ اینٹی کینسر ڈرگ ہے دنیا میں، اور اس کا چونکہ اس کا ایک بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے، جو ہمارا میڈیسنل
मार्केट्स है, तो इससे क्या हो गया है कि जो ये वाली स्पीशीज है हिमालयन यूव है, इसको की और एक्सप्लॉइटेशन हो गई है और इसके वजूद को बहुत ज़्यादा खतरा है, ठीक है। और यही वजह है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में जो ये वाली थाउजेंड्स ऑफ यू ट्रीज जो है वो सूख गए हैं। जब उनसे हम उनकी टहनियाँ, उनके बारक, उनकी नीडल्स निकालते हैं, उनकी सारा पेड़ ही हम निकालते हैं, तो इससे क्या हो गया है कि जो ये हिमालयन यू है इसके वजूद को खतरा लायक है। तो ये हो गया कुछ गिने चुने, एक तो हमने जो हम रिवर वैली प्रोजेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, या इसी तरह से हम ओवर ग्रेजिंग से या फ्यूअल वुड कलेक्शन से, या अभी हम देखेंगे कि जब हम इस फॉरेस्ट प्रोड्यूस या फॉरेस्ट की क्यों ये क्या कहते हैं हम उनको कि बहुत सारी स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही है, इसका वजह है कि हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। जो वाइल्ड लाइफ है, जब व्हेन यू कट डाउन द ट्रीज, उससे क्या हो जाता है कि जो वहाँ के वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका घर क्या बिखर जाता है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हंटिंग करते हैं, ठीक है, ये दीज आर द रीजंस विच हैव लेड टू द डिप्लीशन ऑफ द फ्लोरा एंड फौना। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग करते हैं, पोचिंग करते हैं, ठीक है, दैट इज हंटिंग से ही रिलेटेड है उनकी पोचिंग, उसको हम बोलते हैं। और एक्सप्लॉइटेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग भी हम करते हैं कभी कभी इन जानवरों को, या फॉरेस्ट फायर्स। ये जो फैक्टर्स है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग और एक्सप्लॉइटेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग और फॉरेस्ट फायर्स, ये कुछ रीजंस है जिससे इंडिया की बायोडाइवर्सिटी का डिक्लाइन हो गया है। बायोडाइवर्सिटी में आएंगे दोनों, जितने भी लिविंग बींग्स है, ठीक है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग इज आल्सो ए टाइप ऑफ हंटिंग, और एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा हम यूज कर रहे हैं रिसोर्सेज को। इससे क्या हो गया, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की वजह से या पॉइजनिंग की वजह से या फॉरेस्ट फायर से जो बायोडाइवर्सिटी है इंडिया की वो डिक्लाइन हो गई है, वो खत्म हो रही है। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट काजेज है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, ठीक है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, unequal access, inequitable consumption of resources and differential sharing of responsibility of environmental well-being। यानी इससे क्या, ये भी कुछ काजेज है, यानी इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन है, अनइक्वल एक्सेस है, कुछ लोगों को एक्सेस दिया जाता है, कुछ को नहीं। इनइक्विटेबल कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, किसी जो अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ज्यादा रिसोर्स को इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा उनको पोल्यूट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और रीजन है जिसको हम बोलते हैं ओवर पॉपुलेशन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यानी जो थर्ड वर्ल्ड लेस डेवलप्ड कंट्रीज है, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, उनको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बोलते हैं। उनमें पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। जब आपकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तो आपको क्या हो चाहिए, मोर फूड, मोर शेल्टर, मोर क्लोथिंग। तो इससे क्या होता है कि इससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है। लेकिन एक बात है कि जो जितने क्या कहेंगे कि एक अमेरिकन एवरेज में 40 टाइम्स रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है देन एज सोमालियन, यानी सोमालिया का रहने वाला एक आदमी जितने रिसोर्सेज इस्तेमाल करता है एनर्जी के हिसाब से या जो नेचुरल रिसोर्स, उसके 40 टाइम्स, यानी 40 टाइम्स, यानी जितने 40 सोमालियन पीपल रिसोर्सेज को यूज करेंगे उतना एक अमेरिकन सिटीजन क्या करता है, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स को यूज करता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम सोमालिया के 40 आदमी और अमेरिका का एक आदमी नेचुरल रिसोर्स को यूज करता है। तो ये जो कहने का मतलब ये है कि जो रिच पीपल ऑफ द सोसाइटी है, जो डेवलप्ड कंट्रीज के जो सिटीजन्स हैं, दे यूज मोर एनर्जी, दे यूज मोर रिसोर्सेज देन द वी पीपल एंड दे पोल्यूट ग्रेट एक्सेसिवली द एनवायरनमेंट देन द पीपल ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। उनके घर में एसी भी होगा, उनके घर में फ्रिज भी होगा, उनके घर में ओवन भी होगा, ठीक है। तो डिफरेंटली वो क्या करते हैं, रिसोर्सेज को यूज भी करते हैं अच्छी तरह से हमसे, और क्या करते हैं कि वो एनवायरनमेंट को ज्यादा पोल्यूट भी करते हैं, ठीक है। जितना 900 नेपाली एनर्जी यूज करते हैं उतना एक यूएस सिटीजन एनर्जी यूज करता है। अब कौन ज्यादा रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर रहे हैं, वेस्टर्न कंट्रीज,
ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے انوائرمنٹ کو بھی زیادہ ہی, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہے, ویسٹرن کنٹریز ہے, تو انہوں نے انوائرمنٹ کو بھی زیادہ پولیوٹ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے, ایکولوجیکل ڈیمیج ہو گیا ہے ہمارے انوائرمنٹ کو. جو ہمارا انوائرمنٹ ہے اس میں بہت زیادہ ڈیمیج آ چکا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے ایک اور کیا کہیں گے ہم, کہ ایک تو ہماری جو ڈسٹرکشن آف فارسٹس اور وائلڈ لائف, یہ صرف ایک بایولوجیکل ایشو نہیں ہے, بلکہ اس سے ہمارا کلچرل لاس بھی ہوا ہے. کلچرل ڈائیورسٹی جو ہماری ہے وہ بھی کیا ہو گیا ہے کہ وہ بھی متاثر ہو گیا ہے. اور چونکہ جو ہمارے انڈیجنس پیپل تھے وہ فارسٹ پر ہی ڈپینڈنٹ تھی. جو ہماری کمیونٹیز تھی, کون سی کمیونٹیز, جو ہماری کیا کہیں گے ہم ان کو, کہ جو ہماری ٹرائبل کمیونٹیز ہے جو ان فارسٹس میں رہتے تھے, وہ اپنے کیا فارسٹ اور جو وائلڈ لائف کو ہی استعمال کرتے تھے. کس کے لیے؟ اپنے فوڈ کے لیے, ڈرنک کے لیے, میڈیسن کے لیے, اور کلچر کے لیے, اور اسپرچویلٹی کے لیے. ٹھیک ہے. یعنی جو ہمارے ٹرائبل پیپل تھے جو ان جنگلات میں رہتے تھے, ٹھیک ہے, جو ہمارے ٹرائبل پیپل تھے, تو وہ زیادہ متاثر ہو گئے اس سے, کیونکہ اب وہاں پر ہم کٹ ڈاؤن کر رہے ہیں فارسٹ کور ایٹ این الارمنگ ریٹ. ٹھیک ہے. تو وہ کیا ہو رہے ہیں, کٹ ڈاؤن ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہو گیا ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ان فارسٹس علاقوں کے نزدیک رہتے تھے وہی لوگ زیادہ متاثر ہو گئے ہیں. کیونکہ اور اس میں جو پور اور ویمن سب سے زیادہ افیکٹ ہو گئی ہیں دین دا مین, کیونکہ جو فارسٹ ایریاز ہوتے ہیں یا جو ٹرائبل ایریاز ہوتے ہیں وہاں پر جو پوری ریسپانسبلٹی فیول کی, فوڈر کی, واٹر کی, ٹھیک ہے, وہ کس پر عائد ہوتی ہے, ویمن کے اوپر. اور ہماری ویمن فوک پرٹیکولرلی ان دا تھرڈ ورلڈ کنٹریز, ان کو 10-10 کلومیٹر تک پیدل جانا پڑتا ہے. کس کے لیے؟ ٹو کلیکٹ فوڈ, ٹو کلیکٹ واٹر, ٹو کلیکٹ فائر ووڈ. ٹھیک ہے. تو ان کو 10-10 کلومیٹر تک پیدل جانا پڑتا ہے ان آرڈر ٹو فیچ واٹر, ٹو کلیکٹ فائر ووڈ, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. اور اس سے کیا ہو گیا ہے کہ ہماری ویمن اور چلڈرن جو ہو گئی ہے ان کو بہت زیادہ ہیلتھ پرابلمز بھی ہو گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کیونکہ ان کو زیادہ وقت اپنا صرف کرنا پڑتا ہے ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے, اور ان کا ٹائم بھی زیادہ ہوتا ہے. اب جب ہماری فارسٹ یا انوائرمنٹ ڈیگریڈ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے, ڈپلیشن آف ریسورسز ہو گیا ہے, تو اس سے کیا ہو گیا ہے کہ کہیں پر ڈراٹ پڑتا ہے, اور ڈیفارسٹریشن کی وجہ سے فلڈز آتے ہیں. اور اس میں جب یہی ڈراٹ آئے گا یا فلڈ آئے گا, اس میں سب سے زیادہ غریب ہٹ کون ہوتا ہے؟ پور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو پورٹی ہے یہ بھی ایک آؤٹ کم ہے انوائرمنٹل ڈسٹرکشن کی, کیونکہ جو اب پورر ہو رہے ہیں. یعنی اس انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی کا ایک اور ریزن جو ہے وہ کیا ہے, وہ یہی پورٹی کو, اب پور پیپل جو ہے وہ زیادہ پور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے جو ان کا فلڈز وہاں پر آئیں گے, ڈراٹ پڑے گا, جو ان کا سورس آف انکم تھا یا ان کے جو ریسورسز تھے, تو وہ ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں اس انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی وجہ سے. اور اب اس میں کیا کرنا ہے ہمیں, کہ اگر ہمیں اچھی طرح سے زندگی بسر کرنی ہے, ہمیں فارسٹ اور وائلڈ لائف کو کیا کرنا ہے, اس کی ڈگنیٹی کو ریسٹور کرنا ہے. اور ہمیں کچھ وائلڈ لائف کنزرویشن اسٹریٹجیز کو اڈاپٹ کرنا ہے. ہمیں ان فلورا اور اس فونا کو کیا کرنا ہے, پروٹیکٹ کرنا ہے, کنزرو کرنا ہے, تاکہ فلڈز بھی نہ آئے, ڈراٹ بھی نہ پڑے, کیونکہ جو ٹریز ہمارے ریسپانسبل ہوتے ہیں دے برنگ رین. ٹھیک ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جب وہاں پر فارسٹ کور ہوگا وہاں پر ڈفرینٹ وائلڈ لائف وہاں پر وہ پروان چڑھے گی, اور اس سے کیا ہو جائے گا, ہم وہاں پر ڈفرینٹ میڈیسنل پلانٹس بھی وہاں پر گرو کریں گے. تو ایک طرح سے جو ہماری کمیونٹیز, ٹرائبل کمیونٹیز ان فارسٹس پر ڈیپینڈنٹ تھی, تو وہ دوبارہ پھر ان سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں ان جنگلات سے یا اس وائلڈ لائف سے. اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اس فارسٹس کو اور وائلڈ لائف کو پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کو کس طرح سے ہم کنزرویشن آف فارسٹ اور وائلڈ لائف کریں گے وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. تھینک یو.